بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا انسان کو علم ہے، جن کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انسان نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی ہیں، بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے، اور لامحدود جو ہیں وہ ایسے چیزیں ہیں یا ایسی وسائل ہیں جو اس نے دریافت کر لی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے۔ اگر آپ شروع کا انسان دیکھیں تو وہ اس قابل نہیں تھا، لیکن جو آگے بڑھے، محنت کی انسان نے اور انسان نے بہت کچھ جان لیا۔ لیکن سٹل اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جس کا انسان کو قطعاً علم نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور یہ جو میں نے مضمون لیا ہے یہ واصف علی واصف صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے حرف حقیقت۔ اس کے اندر ایک مضمون وہ لکھتے ہیں جس کا نام ہے معلوم نامعلوم۔ وہاں سے میں نے اس ٹائٹل کو لیا ہے نامعلوم چیزیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر غور کیا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جو خزاں ہے اس میں پتجھڑ ہوتی ہے، بہار آتا ہے، ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں، پرندے گھونسلے بناتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھونسلوں کو پرندے چھوڑ کے کہیں ہجرت کر جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کے جو گھونسلے ہیں وہ وہاں رہتے ہیں، یعنی ویران ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ ادھر ادھر گھومتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر اسی طرح سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زمین میں بیج بوتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ پودے جو ہے اگتے ہیں، ایک بیج ہم اگاتے ہیں، اس سے گندم پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم جب بیج زمین کے اندر کاٹتے ہیں یا جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو ہم تو اسے پانی دیتے ہیں، ایسا پانی جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی جب گلاب کے پتوں میں پہنچتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ گلاب کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان قسمیں ہیں، بلیک اگر گلاب کا پھول ہے تو اس میں جا کے بلیک ہو جاتا ہے، پتوں میں جا کے وہ سبز ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ کیا یہ ہمیں معلوم ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟ ہرگز نہیں جانتے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ لوگوں پہ میں چھوڑ رہا ہوں، اور جو اس سیشن میں جاننے کی کوشش بھی کرنا ہے کہ کون ہے جو زمین کو سنوار دیتا ہے کہ جب ہم ایسا پانی جس کا کوئی رنگ نہیں ہے اس کو دیتے ہیں تو وہ پتوں میں سبز اور اسی طرح ہر طرح کی چیز میں اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص لمحے میں ہماری زندگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، خاص لمحے میں ہم زندہ ہوتے ہیں، اس سے اگلے ہی لمحے ہم مر جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس دنیا میں ہنستا مسکراتا شخص اچانک سے اس کے اوپر کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے، اچانک سے مثلا زلزلہ آ گیا، ساری زمین دھرم برہم ہو جاتی ہے اور ہم کڑانا شروع ہو جاتے ہیں، انسان رونا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم سے دنیا بدل جاتی ہے، ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اوپر خوشی طاری ہو جاتی ہے اور اگلے لمحے وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے وہ ایک جیسا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بچے کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، لیکن بچے کچھ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ غربت ہی غربت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کے پیچھے کیا علم ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ۔ اور دوسرا بچہ بادشاہ جیسی زندگی بچپن سے ہی گزارتا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ ایک ہی گھر میں 10-12 بندے موجود ہوتے ہیں، اگر ایک ہی والد کے 5 بیٹے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پانچوں کے پانچوں برابر نہیں ہیں، حالانکہ ان کی تربیت ایک گھرانے میں ہوئی، ایک جیسی تربیت کی گئی، ایک ہی والد اور والدہ نے ان کو اچھے طریقے سے تربیت کی، لیکن سٹل وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ نامعلوم چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ ایک شخص اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اسے دفن کرتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف کچھ ایسے انسان ہیں جن کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو زمین انہیں اگلتی نہیں ہے، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوتا۔ آخر اس میں کون سی ایسی چیز کار فرما ہے؟ کیا زمین اپنی کوئی سماعت رکھتی ہے؟ کیا زمین کو کوئی علم دینے والا ہے، کوئی ڈائریکشن دینے والا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمیں جاننا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے، یعنی ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے کہیں زیادتی کی ہوگی، اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے، اس بچی نے کسی کا کیا قصور کیا تھا؟ یہاں پہ میں یہ بھی سنتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے، اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا اس کا ہمیں علم ہے؟ نہیں پتہ، ہمیں اس چیز کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ایک گائے جس کا مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہندو اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں،
لیکن اس میں اہم چیز جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ گوبر اور گوشت کے درمیان سے ایک دودھ کی لہر جاری ہوتی ہے، ایسا دودھ جس میں صحت ہی صحت، جس میں نور ہی نور ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ گوبر اور گوشت کے درمیان سے وہ دودھ کی لہر کیسے جاری ہوتی ہے، کون ہے جو اسے حکم دیتا ہے اور وہ دودھ کی لہر جاری ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک شہد کی مکھی ہے، وہ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، وہ شہد بناتی ہے، اور وہ جو شہد بناتی ہے مٹھاس اکٹھی کر کے، اس شہد کے اندر اس دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آخر کون ہے جس نے اس شہد کی مکھی کو اتنا زیادہ علم دیا، اتنا زیادہ اس کو پڑھایا لکھایا کہ وہ آج اس قابل ہو گیا کہ وہ ہمیں شفا یاب شہد بنا کے دے رہی ہے۔ ہم اسی طرح جانتے ہیں کہ ایک مکڑی جو کہ مٹی نگلتی ہے اور مٹی اگلتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ مٹی اگلتی ہے اس سے ایک ریشم کی تار جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ ریشم کی تار سے ایک ایسا جالا بنتی ہے جو جیومیٹری کے عین اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن ایسا کیا ہے، ایسا کون ہے جو اس مکڑی کو ڈائریکشن دے رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کیا ہمیں اس کا علم ہے؟ ہمیں علم نہیں ہے۔ اگر ان ساری چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے، ایسی اور کئی چیزیں جو ہیں وہ گنوائی جا سکتی ہیں اور اس دنیا میں موجود ہیں، جس کو کبھی تو ہم قسمت کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو لک کا نام دے دیتے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے ہے، اور یقیناً وہ ایک ہی رب ہے، اللہ ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ غور و فکر کریں۔ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، ابھی کوئی غیر مسلم سن رہے ہیں، مسلم سن رہے ہیں، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح حضرت واصف علی واصف صاحب نے حرف حرف حقیقت کے اندر یہ مضمون لکھ کے لوگوں کو دعوت فکر دی کہ آپ سوچو تو صحیح، آخر اس کے پیچھے کون ہے۔ ہم ہزاروں بار محنت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی محنت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم نے محنت بھی کافی کی ہوتی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بچپن سے ہی لیڈر پیدا ہوتے ہیں، ان کو سب کچھ لکھا پڑھا کے بھیجا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں آ کے خوب محنت کرتے ہیں، اس کے بعد جو ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے اور کچھ کو اس کا پھل مل جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ ایسی وجوہات ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اس کا صرف اور صرف اگر کوئی علم رکھتا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ ہم اگر غور کریں، فکر کریں، تو ہمیں ہر ایک چیز میں، ہر ایک معاملے میں ہمیں ہمارا رب نظر آئے گا، وہ خالق نظر آئے گا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ جی اس دنیا میں بہت سارے خدا ہیں، نعوذ باللہ، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک خدا شہد کی مکھی کو کہہ رہا ہے کہ تم نے انسانوں کے لیے ایسا شہد بنانا ہے جس میں شفا ہو، تو دوسرا کہے گا کہ نہیں ایسا نہ بناؤ، یوں سارا نظام درم برہم ہو جاتا۔ تو اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک رب ہے، اور یہ جتنا بھی علم جو ہمیں نہیں ہے، انسان کو نہیں ہے، یہ اس کے پاس موجود ہے۔ کچھ ایسے بھی انسان اس دنیا میں آئے جنہوں نے اس راز کو افشاں کیا، انہوں نے اس کو جانا، وہ اس کی طرف بڑھے، انہوں نے غور و فکر کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس لیکچر بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو دعوت فکر دینا تھا کہ اپنے ارد گرد سوچیں اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی کبھی لے کے آزماتا ہے، یہ سارے اس کے کام ہیں۔ اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں انسان کو بہت کچھ عطا کرتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں، اور پھر ایک دوسرا انسان ہوتا ہے جسے میں کچھ بھی نہیں دیتا، وہ اتنی محنت کرتا ہے، اس کی محنت ضائع کر کے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے کون کار فرما ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو ہم ہمیشہ اس کا شکر گزار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اور عبادت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں نماز اٹھا کے بیٹھ جائیں، بلکہ عبادت کا مقصد غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے۔ آئی ہوپ کہ آپ میرے اس لیکچر کو سمجھے ہوں گے اور اس دعوت فکر میں شامل ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔